تیری نوکری پسند آ گئی، اسے تو پریشانی تھا کہ اس نے کیا نوکری کرتی میری دوگھر میں. تشت اٹھایا، 7 نسلوں کی جنت کی ضمانت. گھر پہنچا، گھر پہنچ کے دروازہ کھولا نا، تشت زمین پہ رکھا. جا کے زوجہ سے کہتا ہے بتا تو ایسا کیا کرتی رہی ہے، اوئے ہوئے اوئے ہوئے، تو ایسا کیا کرتی رہی ہے جو وقت کے امام نے زہرا کے بیٹے نے تجھے سلام بھیجا کہ جب تو جوتی بنا کے سو جاتا میں وہ جوتی لے کے ساری رات بیٹھی رہتی، حسن پہ درود پڑھتی اس کے دشمنوں پہ. آپ سلامت رہے. اور میں کہتی حسن نے دشمن کے دربار میں جانا. اللہ اس پہ لعنت کرے، صبح شام لعنت کرے. روتے اس لیے ہیں جنت سے جس کے لباس آتے تھے، جنت سے ہی اس کے 2 کفن آئے. میرے مولا حسن بادشاہ کو اتنا سخت زہر ہلاہل دیا گیا کہ میرے مولا کا سارا بدن ہی سبز ہو گیا. میرے مولا کو سب سے تباہی سے ازداروں اب یہ بادشاہ روم کو خط لکھا گیا نا، بس جلدی نہ کرنا، آج کے دن کا تو مہمان ہے زہرا کا بیٹا، کل وہی ہوگا جس کا مقدر ہوگا وہی روئے گا. آج آ گئے ہو تو زہرا کے بیٹے کو رو کے جائیں گے، مل کے رو کے جائیں گے. روم کے بادشاہ کے پاس جب خط پہنچا نا، ہم ایک ایسا زہر دے کہ جس کا ایک قطرہ ہم کہیں لگائیں وہ چیز چل جائے. اگر کسی جانور کے سینگ پہ لگائیں وہ دودھ نہیں خون دینا شروع کر دے. اس نے خط کی تحریر کو پڑھا نا، کہتا تمہارے علاقے میں کوئی خطرناک جانور آ گیا ہے جسے اتنا سخت زہر دینا چاہتے ہو. کہتا نہیں، یہ ہم نے کسی جانور کو نہیں دینا، بندے کو دینا ہے. کہا تو اس کا جرم کتنا بڑا ہے کہ اتنا سخت زہر مانگتے ہو. سر جھکا کے کہتا ہے اس کا جرم یہ ہے کہ وہ زہرا کا بیٹا ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہے. اجرکم اللہ. ازادارو، روم سے زہر ہلاہل آیا جس کے بارے میں میرے امام نے فرمایا جس کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا، جہاں جہاں تک اس کا حالہ بنتا ہے آبی جانور طرف طرف کے مر جاتے ہیں. اب ہائے کرو گے صدات مومنین، اسی زہر کے 7 قطرے اس جونا ملونا. میرے مولا حسن کو جب شربت میں ڈال کے دیے نا، مولا روزہ افطار کرنے آئے تھے، اس ملونہ نے 7 قطرے ڈالے نا، ادھر امام نے شربت کا گھونٹ لیا نا، جدھر جدھر سے گزرتا گیا جدھر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے رہے. اب تیاری کرتے آؤ ازادارو، پرسہ اتنا دو گے جتنا آزادیوں میں چاہنا ہے. ازادارو یہ ملونہ کہتی ہے حسن تھوڑا سا اور بھی دو. امام ترک کے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے، حیا کر، میرے قاسم کا سن بہت چھوٹا ہے. ابھی میرا قاسم 3 سال کا تو یتیم کر رہی ہے. ازادارو میرے مولا کو جب زہر ملا نا، خون کی الٹی آئی ہے. امام اس ملونہ کے گھر سے اٹھے ہیں، کتنا رونے کتنا آزادیوں میں چاہنا ہے. مولا خیرات عطا فرمانا. دیواروں کا سہارا لیتے لیتے نانے محمد کے روزے پہ آئے نا، جیسے نانے کے روزے کے دروازے پہ آئے، زہرا کا بیٹا منہ کے بل زمین پہ گرا ہے. اب جو رونے آیا ہے علماء مقاتل لکھتے ہیں سامنے نانے کی قبر ہے، حسن پہلے گر گئے، زہر اتنا سخت تھا کیسے گئے نانے کے قبر پہ، تا ویسے گئے جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گیا. آئے ہائے لیٹ کے قومیوں کے بل نانے کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں نانا تیرے مجاور کو زہر مل گیا. اس دفعہ اتنا سخت زہر ملا
تیرا نواسا بچتا نہیں۔ نانا پوچھنے فقط یہ آیا اگر بھائی تیرے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے آئے دفن ہونے کی اجازت دے دے۔ قبر مصطفیٰ میں زلزلہ آ گیا، قبر سے آواز آئی حسن اگر مسلمانوں نے آنے دیا تو آ جائے۔ بس تیاری کرو، میں بس ایک ہی جملہ پڑھ کے پھر میں مسائل کی طرف آنے لگا۔ امام نانے کے روزے سے نکلے، ماں کی قبر پہ آئے۔ جب بھی آتے نا امام سلام کر کے کہتے ہو میری نقیہ ماں، میری زکیہ ماں۔ ہائے 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 ہائے، کیا تو ہائے کرے گا نا۔ ادھر امام کو خون کی الٹی آئی نا، سامنے ماں کی قبر دیکھ کے کہا او میری محرومہ ماں، او میری زخمی ماں، او میرے بابا کے روبروں سے چھلکے کھانے والی ماں، حسن کا آخری سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس تیاری کرتے ہو، مجلس میں روحانیت ہے۔ ازادارو ماں کی تعویذ قبر پہ دیکھ کے کہا ماں اگر بھائی دفن کرنے پہلو میں لے آئے اجازت دو گی سیدہ کی قبر کانپی۔ کہا اگر ماں کی مانتا ہے تو نانے کی طرف نہ جانا۔ یہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، انہوں نے مجھ پہ بھی بڑے ظلم۔ دیواروں کا سہارا لیتے لیتے میرے مولا حسن آئے اپنے گھر میں، بی بی میں فرما کے دروازے پہ آئے، بی بی مصلی پہ بیٹھی ہے۔ بی بی نے آہٹ سنی نا، آہٹ سنی، کہا دروازے پہ کون ہے؟ امام بولے ضرور ہے مگر آواز نکلی نہیں۔ اس جملے پہ ہائے کر علی کی بیٹی سے خیرات مانگ، 3 مرتبہ پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا۔ جب تیسری مرتبہ آواز نہیں آئی نا، بیویوں میں فرمانے کے کہتی ہے بجاتے ہو یا عباس کو بلاؤ۔ عباس کا نام آنا تھا۔ امام دیوار کا سہارا لے کے سامنے آتے کہتے ہیں فرما میں حسن آیا، امت نے ظاہر دے دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پڑھ کے شداد قاسم کی والدہ نے بستر پہ لٹایا، میرے مولا کو خون کی الٹی آئی ہے۔ امام نے رونا شروع کیا، امام نے رونا شروع کیا۔ امام رو کے کہتے ہیں میں فرما تم میرا قاسم کہاں ہے؟ جب اولاد والے بیٹھے کو تو ہائے کرو گے نا، کہا میرا قاسم کہاں ہے؟ پتہ نا بیٹا سو رہا ہو نا چھوٹا، اگر رات کے وقت اسے اٹھائے نا ایک دفعہ آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، اگر ماں باپ ہو تو پھر سو جاتا ہے، اگر کوئی غیر ہو نا تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر ماں نے قاسم کو اٹھایا نا، ایک دفعہ ماں کا چہرہ دیکھ کے کندھے پہ سر رکھ کے سو گیا۔ بی بی نے قاسم مولا کو حسن کے سینے پہ جب لٹایا نا، پلٹ کے کہتا ماں میرا سینہ بھی جل رہا ہے، مجھے کرم جناب نے لٹا دیا۔ ماں رو کے کہتی ہے حسن کا سینہ ہے، قاسم آخری رات ہے، آدمی بھر کے سوئے۔ قبل اللہ، اجر قبل اللہ۔ ازادارو علماء مقاتل نے یہ لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، علماء مقاتل نے لکھا ہے اللہ نہ کرے کسی بھی بہن کا بھائی مر جائے یا قتل ہو جائے نا، ہائے 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 ہائے، اگر بہن سو رہی ہو نا اس کا کندھا ہلا کے کہو تیرا بھائی مر گیا ہے۔ کئی بہنیں بستروں پہ ہی مر جاتی ہیں۔ بیوی کہتی ہے حسن آقا بہنوں کو پیغام دوں، امام کہتے بھی انتظار کر زہرا کی بیٹیاں سو رہی ہے، ذرا تہجد کا وقت ہو لینے دے پھر میرا قاسم بھیجنا۔ ادھر تہجد کا وقت آیا، بس سمیٹنے لگا، میرے حصے کی عبادت آپ نے کر دی ہے، وقت آیا نا تہجد کا، بیوی نے قاسم کو بلایا، قاسم میرے قریب آ، اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے، ماں نے قاسم کا گریبان چاک کیا ہے،
مٹی لے کے رخساروں پہ لگائی ہے، بال پریشان کیے نا، میرے مولا حسن کی نظر پڑی، رونے کا جو فرما میری زندگی میں تو یتیم نہ بنا، اجرکم اللہ، کہ میری زندگی میں تو یتیم نہ بنا، کہ میرے قاسم نے کبھی موت کی خبر نہیں کی، میرا 3 سال کا قاسم ہے، کی کیفیت ایسی بنا رہی ہوں، زہرا کی بیٹیاں دیکھتے ہی سمجھ جائیں گی کوئی قیامت آ گئی ہے۔ تنہا مولا قاسم ٹوپیوں کی حویلی میں، دروازہ بند تھا، قاسم دروازے پہ بیٹھ گئے۔ حویلی کی کیفیت کیا ہے؟ زہرا کی بیٹی آج مسلح پہ کھڑی ہو کے رو رو کے کہتی ہے، اور بیوی ام کلثوم کہتی ہے، بہنوں میں نے خواب دیکھا ماں زہرا کا ہاتھ پہلو سے اٹھا ہوا، لاہور والی آقا ہائے کر رہے آئے چورے، لاہور والی آقا شادی کے لیے میں نے بھی دیکھا، باب علی کے سر سے امامہ اٹھل کے گلے میں آ گیا، میری شام والی آقا شادی کے لیے بہنوں میں نے بھی دیکھا خون کا دریا ہے، کوئی قرآن ہے جو بہ رہا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، فضا نے دروازہ کھولا، دیکھا دروازے پہ 3 سال کا بچہ بیٹھا جو دیکھنے میں یتیم لگتا ہے، ہائے ہائے ہائے، فضا کہتے بچے اگر کوئی حاجت لے کے آیا ہے نا تو کچھ دیر کے بعد آنا، ابھی زہرا کی بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہے، جو تجھے مانگنا ہو میں تجھے لے کے دوں گی، تیری کیفیت بتاتی ہے تیرے گھر میں خیریت نہیں، اتنا کہنا تھا، چھوٹے سے ہاتھ باندھ گئے، مولا قاسم کہتے ہیں فضا پہچان میں مانگنے والا نہیں، میں حسن دادا سے میرے بھاپے کو ظاہر مل گیا، اگر میں اتنا سننا تھا تب وہ بھاگ دوڑتے ہوئے کمرے میں آ کے کہتی علی کی بیٹی خواب سچا، اجرکم اللہ، فضا کیا ہوا؟ حسن کو ظاہر مل گیا، اجرکم اللہ، بس آخری جملہ پڑھتے رہو، لگاتارو، وہ بیوی، اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا، وہ بیوی جو گھر کے ذہن میں سہن میں چلتی بھی نہ تھی، اب پتہ چلا نا حسن مولا کو ظاہر مل گیا، کرتا پہن کے علی کی بیٹی نے دوڑنا شروع کیا، ادھارے ننگے پاؤں علی کی بیٹی دوڑی نا، جب دروازے سے باہر قدم آیا نا، فضا نے سر سے چادر اتاری، بی بی زینب کے قدموں کے نشانوں کو مٹا کے کہا قاضی جلدی آ، حوصلہ قاضی جلدی آ، عباس نے تلوار نکال دیا، الوداع، الوداع، آخری جملہ پڑھنے لگا، ادھارو علی کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی آئے نا حسن مولا کی حویلی میں، اب ہائے کرو گے ادھر نا بی بی کا قدم بھائی کے گھر کے سین میں آیا، ادھر مولا حسن کو خون کی الٹی آئی نا،